صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والے ویڈیو سوالات اور فون کالز کے جوابات اور ان کا حل قرآنی آیات و دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سب نے سلسلہ شروع ہونے سے قبل اچھی نیتیں کی ہوں گی، مزید ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں سلسلے کے حوالے سے ہم شامل کر لیتے ہیں۔ مطلب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ روحانی علاج کے ذریعے شفا پا کر انشاءاللہ عز و جل عبادت پر قوت حاصل کروں گا۔ جو بے اولاد ہو یہ نیت کر سکتا ہے کہ روحانی علاج کے ذریعے حصول اولاد کی برکت سے مالا مال ہو کر انشاءاللہ عز و جل اسے پابند سنت بنانے کی کوشش کروں گا، اس کو شریعت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا، اس کو عالم بناؤں گا، اسے مفتی بناؤں گا۔ جو بے روزگار ہے وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ بقدر کفایت رزق حلال کما کر اپنے کنبے کا نان و نفقہ پورا کروں گا، ان کو سوال سے بچاؤں گا، اللہ تعالیٰ مزید استطاعت دے تو حج ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا۔ تو اس طرح اپنی نیتوں کو بڑھاتے جائیے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کر رہا ہوں جی خوشحال سے۔ یہ میری بیٹی کو زیادہ تر یہ خارش رہتی ہے، جسم پہ جانے رہتے ہیں نا، تو 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو یہ شرارتیں بہت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی جی بالکل، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کے بچوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کو نیک پابند سنت بنائے، اور آپ کی بیٹی کو جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ خارش ہے، تو بچی کو بھی اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ صحت عافیہ عطا فرمائیں۔ دونوں مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ پہلا جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا کہ بچی کو آپ کی خارش ہو چکی ہے، تو خارش کے حوالے سے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے، اور بہت ہی یہ مجرب عمل ہے، اور یہ روحانی علاج
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ گھریلو علاج میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک شخص کا اس کو خارش ہو گئی اور اس نے ساری تدبیریں کر لی، ہر جگہ سے علاج کروا لیا، لیکن اس بظاہر کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اس نے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا جو کہ حجاز مقدس جا رہا تھا، مگر راستے میں ہی وہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا، وہیں پر اقامت اختیار کر لی، اس نے ٹھہر گیا۔ رات جب وہ سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ اسے زیارت نصیب ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر فوراً اپنی بیماری کی فریاد کی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی۔ وہ آیت بھی آپ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ایک بار پھر سے آیت کو سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جب وہ صبح اٹھا تو الحمدللہ عز و جل خارش کی بیماری سے اسے مکمل شفا حاصل ہو چکی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے یا کوئی بھی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے۔ اب کیونکہ آپ کی بچی ہے، اگر آپ کی بچی چھوٹی ہے تو آپ یا آپ بچی کی والدہ یہی آیت کریمہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیجئے تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی بچی کی خارش ختم ہو چکی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی۔ تو پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ سر دوسرا مسئلہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ آپ کے بچے نافرمان ہیں، شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج کو سماعت فرما لیں، ہو سکے تو اپنے پاس لکھ لیں، دل کے مدنی گلدستے میں اس کو لکھ لیں کہ ہر گھر میں چونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں، شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت تھوڑا ضد کرتے ہیں، تو اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پابند سنت بن جائیں، مطیع اور فرما بردار بن جائیں، تو یہ روحانی علاج سماعت فرمائیے کہ جو بچے نافرمان ہوں یا شرارتیں کرتے ہوں تو بچے کے والدین یا سرپرست بچہ یا بچی کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر، بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار یہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ کر اور آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بچے اور بچیاں نیک بن جائیں گے۔ تو بہت ہی پیارا یہ عمل ہے، تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ عمل کر لیں کہ بچوں کی پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر یا شہید 21 بار آپ پڑھ لیجیے آسمان کی طرف منہ کر کے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے نیک بھی بنیں گے، مطیع و فرما بردار بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ ہے تربیت اولاد، مدنی چینل کے ناظرین اور جن اسلامی بھائی نے یہ مسئلہ اپنا بیان کیا، انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور حاصل فرمائیے، اس کا مطالعہ کیجیے اور انشاءاللہ عز و جل اگر اس پر عمل کر گئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی، وہ نیک بنے گی، متقی بنے گی، پرہیزگار بنے گی۔ اور جن کو یہ شکایت ہے ہمارے بچے نافرمان ہیں، شرارتی ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اس میں جو مدنی پھول جو لکھے ہوئے اس پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کی وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد حسین اتاری۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، ان کے قرضے تلے دبا جا رہا ہوں، مزید قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ مدینہ اس کا کوئی حالت بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے نجات بخشے، آمین۔ بہت ہی پیارا یہ عمل ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں، یہ سماعت فرمائیے۔ ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کا مکمل قرضہ نہیں اتر جاتا، تا حصول مراد اس دعا کو پڑھیں. اچھا، اب اس دعا کو پڑھنا کس طرح ہے؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ، اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے. پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا قرضہ یہ بہت جلد اتر جائے گا. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ دعا تو ایسی ہے کہ اس دعا کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ ادا ہو جائے گا. اتنی پیاری فضیلت ہے اس دعا کی. تو آپ پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام یہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. آئیے اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ پوچھا تھا کہ میرے منہ سے بال سے سلمان نکل جاتے ہیں اور آتا ہم زبان پہ جانے کا جا جاتے ہیں. بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور بچ نہیں پاتا. پرانے بالے کوئی بھی روحانی بات چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائیں، بری باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں. اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج کرتا ہوں. جس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، یا زبان کا غلط استعمال کرنے کی جس کی عادت ہو، یا زبان سے بری باتیں نکل جانے کی عادت ہو، یا گالیاں نکالنے کی جس کی بھی عادت ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام 90 بار پڑھ کر کسی خالی پیالے میں یا کسی خالی گلاس میں دم کر دیں اور حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے. انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی انشاءاللہ. اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت آپ کو دم کرنا پڑے گا، بلکہ ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس یا آپ برسوں تک چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ کثرت سے یا قہارو یا قہارو یا قہارو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دل میں خوف خدا نصیب ہوگا. جب دل میں خوف خدا نصیب ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بری باتوں کی عادت بھی نکل جائے گی، فحش گوئی کی عادت بھی نکل جائے گی، گالی گلوچ کی بھی عادت انشاءاللہ نکل جائے گی. تو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی آپ نیت فرما دیں. بہت تشویشناک بات ہے کہ زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی زبان کا درست استعمال نہیں ہو پاتا. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ روزانہ تجدید ایمان ضرور کر لیا کریں. اور یہ کوئی اتنا دشوار کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. احتیاطاً بھی روزانہ اس طرح تجدید ایمان کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے روزانہ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. اور بری باتوں اور فحش کلامی کی جس کو عادت ہو وہ اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو زبان کے بیجا استعمال، زبان کے غلط استعمال کے ہولناک عذاب سے ڈراتے رہنا چاہیے. اس کے حوالے سے اس کے تذکرے پڑھنا سننا، ان کے متعلق غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے. مثلا جس کو فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں سننے، پڑھنے یا کرنے کی عادت ہو یا اس میں لذت حاصل ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ کیمیائے سعادت میں منقول اس وحی پر غور کرتے رہے. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. جواب ملے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت شوقین تھے جہاں بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ جب بھی بولنے کو جی چاہے تو غور کر لیا کریں کہ اس بات میں فائدہ بھی ہے یا نہیں، یعنی پہلے تولیں بعد میں بولیں. تو جب بات کو تول لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو بولیں گے وہ
اچھا ہی بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر بولے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہو تو اتنی دیر تک درود شریف پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل شیطان اپنا سر پیٹ لے گا. اس کے علاوہ بھی آپ اور مدنی چینل کے سائیں بھائی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اشاروں سے گفتگو کیا کریں, کچھ نہ کچھ لکھ کر گفتگو کریں, انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی زبان کا قفل مدینہ لگانے کا ذہن بنے گا. بہت اچھے آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا. گفتگو کے حوالے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت میں عرض کرتا ہوں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتگو کے 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 خالص مضر یعنی جو کہ مکمل طور پر نقصان دہ ہو. نمبر 2 خالص مفید. اور نمبر 3 مضر یعنی نقصان دہ بھی اور مفید بھی. اور چوتھی قسم ہے نہ مضر نہ مفید. اچھا جو پہلی قسم ہے خالص مضر یعنی جو مکمل طور پر ہی نقصان دے, اس سے تو ہر ایک کو ہمیشہ پرہیز کرنا ضروری ہے, ہر ایک کو بچنا لازمی ہے کہ یہ گفتگو تو مکمل طور پہ ہی نقصان دے, اس سے تو ہر ایک کو بچنا یہ ضروری ہے. اور خالص مفید کلام یعنی جو مفید بات ہو, جو فائدے مند بات ہو وہ ضرور کیجیے. جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی یعنی جو کلام نقصان دہ بھی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو تو اس کے بولنے میں احتیاط کریں. اور اس میں بھی بہتر درجہ یہ ہے کہ وہ بات نہ بولیں کیونکہ اس میں نقصان کا کچھ نہ کچھ پہلو تو ہے نا, کچھ نہ کچھ اس میں نقصان کا پہلو ہے, تو اس میں احتیاط کرے نہ بولے. لیکن بہتر درجہ کیا ہے کہ وہ گفتگو بھی نہ کرے. اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے. چوتھی قسم کا کلام کون سا ہے؟ گفتگو کی چوتھی قسم ہے جو نامضر ہو اور نامفید یعنی جس میں نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ بھی نہ ہو. تو ایسی گفتگو میں وقت صرف کرنا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ عادت نکل جائے, اس کے لیے آپ کو چاہیے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت میسر آئے گی اور وہاں پر انشاءاللہ آخرت کی بہتری کے حوالے سے ذہن بنے گا. تو ان عادات کو ترک کرنا آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا. اور ایسی عادات جو آخرت کے لیے بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے, اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے. تو اس سے نجات پانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ان مطبوعات کا ضرور مطالعہ فرما لیجئے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے. ایک امیر سنت کی اور مطبوعہ رسالہ ہے جس کا نام ہے خاموش شہزادہ. اس کے بارے میں تو مطلب یہ ہے کہ ہر پیر شریف کو اس رسالے کا مطالعہ فرما لیا کیجئے. اور ایک اور رسالہ بہت اہم رسالہ ہے, یہ بھی گانوں کے 35 کفریہ اشعار, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے. ان کا مطالعہ کرتے رہیے, بار بار پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل ان عادات سے کنارہ کشی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ان کتب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جی اگر بالفرض مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کریں. الحمدللہ اس پر امیر سنت کی تمام تقریباً تصانیف کا اس میں وہ ہے فولڈر ہے, تو اس میں جا کر ان کو سرچ کر لیں, ان کا مطالعہ کیجئے اور ان کو پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد علی. سوال یہ میرے بہنوئی ہے, تو وہ جو ہے نا ان کے پیسے آتے ہیں مہینے کے مہینے سر پتہ نہیں چلتے کہاں جا, روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حلال روزگار میں برکتیں عطا فرمائیں. آمین. جائز آمدنی میں برکتیں عطا فرمائیں. آمین. تو آمدنی میں برکت کے لیے بہت ہی ایک پیارا روحانی علاج ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں برکت ہو, گھر میں برکت ہو, کاروبار میں روزگار میں برکت ہو, تو بہت ہی پیارا اس حوالے سے روحانی علاج ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے بعد فیضان درود کے صفحہ نمبر 168 پر مال میں خیر و برکت کا ایک ورد لکھا ہوا ہے. صاحب روح البیان یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا,
اب وہ درود پاک کون سا ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کثرت کے ساتھ آپ اس درود پاک کا ورد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اصغر بات کر رہا ہوں کراچی سے. حضرت میں اصل میں میرا گھر ہے جو میں بنا رہا ہوں اور میرا ایک پلاٹ ہے جو اس وقت بک نہیں رہا اور میں سسما درمیان میں جاب بھی میری ختم ہو گئی ہے. تو اس سلسلے کو وظیفہ مجھے بتا دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے مجھے گزار دے، آسانی سے اس امتحان میں کامیاب فرما دے. اصغر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کے تمام مسائل حل فرمائیں اور عافیت کے ساتھ جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ کرے وہ ہو جائے. تو آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو بعد نماز عصر اپنی آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے. پھر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. اب چونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ جو اپنا گھر بنوا رہے ہیں یا نوکری وغیرہ چلی گئی ہے تو جائز مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. مثلا حصول روزگار کے لیے، پلاٹ کی خرید و فروخت کے لیے اور مکان کی تعمیر کے لیے بھی آپ دعا مانگیے. اور جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو اپنی دعا فوراً ختم کر دیجیے اور اس عمل کے اول و آخر اور درمیان میں آپ چند بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے. تو انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا گھر کے بننے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ اسباب ایسے بن جائیں گے کہ روزگار کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چاہے آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں دونوں حالتوں میں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ آپ یہ عمل اختیار کیجیے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کسی بھی معاملے میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پابندی کے ساتھ اس کو عمل اختیار کیجیے، عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ. آئیے اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد سعید ہے. مجھے مسئلہ ہے کہ میں جب کاروبار کرتا ہوں، میری کریانے کی دکان ہے، تو کاروبار کرتا ہوں تو پیسے یعنی کہ نفع ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے. اب بیمار ہو جاتے ہیں، پھر میں بہت زیادہ قرضے کے نیچے آ گیا ہوں، یعنی کہ 4-5 لاکھ روپے میں نے لوگوں کو دینا ہے تو بڑی پریشان رہتا ہوں. اس کا کوئی حل بتا دیجیے. انشاءاللہ بالکل آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کے لیے والد صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے والد صاحب کو نجات بخشے اور آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے. تو ان تمام مسائل کا ایک ایسا مجرب روحانی علاج مجموعہ ان تمام مسائل کے حل کا، وہ روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اس پر عمل کر لیں گے، اس پر عمل فرمائیں گے تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. والد صاحب کو بھی انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی، آپ کے قرضے سے بھی انشاءاللہ آپ کو خلاصی ملے گی اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور یہ عمل مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کریں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 28 سورۃ الطلاق کی یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 2 اور 3 یہ ارشاد فرمائی. وہ آیت بھی آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ عمل ایسا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عمل ایسا ہے ادائے قرض، روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید اور مجرب ہے. یعنی جو قرض کے حوالے سے پریشان ہے وہ ان آیتوں کی تلاوت کرے، جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہے وہ ان آیتوں کی تلاوت کا معمول بنائے. انشاءاللہ عز و جل اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرضہ اتر جائے گا، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو انشاءاللہ عز و جل حلال اور آسان روزگار اور بقدر کفایت انشاءاللہ اسے نصیب ہو جائے گا. تو احمد سعید بھائی آپ بھی ان آیتوں کی کثرت سے تلاوت کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے شمار اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور قرضے سے بھی آپ کو خلاصی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. آئیے اگلی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاشق حسین ہے، میں اپنا ڈیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میری الجھنیں دور نہیں ہو رہی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس پر میں وہ پڑھ کے اپنی الجھن دور کر. عاشق حسین بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ کو چاہیے کہ اس روحانی علاج کو اختیار کر لیں کہ روزانہ یا مہیمنو 29 بار پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت. اور ایک اور ورد ہے کہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 بار. اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 247 247 اور 248 سے یہ 2 روحانی علاج آپ کو پیش کیے گئے. اور بھی بے شمار روحانی علاج اس کے اندر موجود ہیں، اس کو آپ ضرور حاصل فرمائیے اور اس کو اپنے استعمال میں رکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے. تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قلبی سکون نصیب ہو جائے گا، ذہنی بھی انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ. آئیے اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، نکاح اس کا نہیں ہو رہا، اس کا روانی علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد نیک و پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے. اس کا روحانی علاج پیش خدمت ہے. آپ کے بھائی کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار یعنی 41 ٹائمز سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ مکمل 41 دفعہ پڑھ لیا کریں اور 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. اس دوران بالفرض اگر ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو بھی عمل موقوف نہ کریں بلکہ 90 دن اس کے مکمل کر لیں. اگلی فون کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گردے کی دسترت 2 دیر سے، تو اس کے لیے کوئی علاج بتائیں مہربانی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو گردے کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے. قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت کریمہ کسی چینی وغیرہ کی پلیٹ میں آپ لکھ لیں اور روزانہ صبح و شام 1 پلیٹ یہ پی لیا کریں. قرآن پاک کے 16 پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے اور یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردے کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے یہ عمل، اس کے عنوان سے یہ لکھا ہوا ہے. تو گھریلو علاج حاصل کر لیجئے اور اس میں بھی آپ چاہیں تو یہ عمل دیکھ کر اس کے مطابق یہ آپ روحانی علاج اختیار کیجئے اور تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گردے کی تکلیف جاتی رہے گی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رفیع اللہ بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. ہمیں اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کے لیے کوئی روحانی علاج
اسد اللہ بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دراز عمر والی نیک اولاد بخیر و عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول اولاد کے لیے ایک عمل سماعت فرما لیجئے اور اس کو تھوڑا سمجھ بھی لیجئے گا۔ کچے سوٹ کے 7 دھاگے عورت کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیں۔ 7 دھاگے، یہ کچے سوٹ کے 7 دھاگے یہ عورت کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیں، اور ان 7 دھاگوں کو ملا کر 7 دھاگے ناپ لیے، ان 7 دھاگوں کو ملا کر ان پر 11 مرتبہ اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، ایک گرہ لگائی، دم کر دیا، پھر دوسری مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، دوسری گرہ لگائی، اس پر دم کر دیا۔ تو اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھتے جائیں، ایک گرہ لگاتے جائیں اور دم کرتے جائیں، اور اس گنڈے کو، اس دھاگے کو عورت کی کمر پر باندھیں جب تک ولادت نہ ہو جائے۔ اس گنڈے کو ہرگز نہ کھولیں، اس دھاگے کو ہرگز نہ کھولیں۔ جب امید قائم ہو جائے، خوشی نصیب ہو، تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز، مثلا میٹھے سفید چاول ہو گئے، کھیر ہو گئی، تو اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ان بزرگوں کی فاتحہ دلائیں، اور عورت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے، یا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرنا ہے۔ اچھا، بغداد شریف کا رخ بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین میں سماعت فرما لیجیے کہ بغداد شریف کا رخ کس طرف ہے، یعنی کس طرف بغداد شریف ہے۔ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ اس طرف بغداد شریف ہے یا اس طرف بغداد شریف ہے؟ تو یہ سماعت کر لیجیے آپ۔ اگر ہم قبلے کے سمت کھڑے ہوں، جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اگر ہم قبلے کی طرف اپنا رخ کریں اور معمولی سا سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں، تو اب یہ ہمارا بغداد شریف کی طرف رخ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پورا عمل ہے، بغداد شریف کی طرف رخ کر کے یہ مکمل عرض کرنا ہے کہ غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ تو یہ مکمل عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ عمل سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پریشان نہ ہو، ہر پریشانی کا علاج الحمدللہ موجود ہے۔ تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیے، تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ کو ایک پرچہ ملے گا جس میں یہ مکمل عمل لکھا ہوا ہے، وہ پرچہ آپ حاصل کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ عمل بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی آسان روحانی علاج وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، نیک اولاد کی خواہش ہو، تو انہیں چاہیے کہ ہر جمعہ کو یا باری 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد نصیب ہوگی۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر بابر علی ساری بات کر رہا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹانگ میں تھوڑا سا 1 انچ کا گیپ ہے اور 5 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ ہڈی جڑ نہیں رہی اور ہڈیوں کے اندر سے گدا نہیں نکل رہا۔ آپ پلیز کچھ روانگی بتا سکتے ہیں؟ بابر علی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے اور آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یہ جڑ جائے۔ اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کا عمل۔ 11ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
11वें पारे की सूरह तौबा की ये आयत मुबारक है, तो ये आयत मुबारक पढ़ कर आप जिस जगह हड्डी टूटी हुई है वहां दम फरमाते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका ये मसला हल हो जाएगा। आइए अगली फोन कॉल की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घुटनों में दर्द रहता है, रूहानी इलाज आप मेहरबानी करके बता दें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर वालों को, आपके बच्चों की वालिदा को शिफाए कामिल आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए, घुटनों के दर्द से नजात अता फरमाए। दावत इस्लामी के इशाअत इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूर में भी ये रूहानी इलाज घुटनों के दर्द का लिखा हुआ है। पारा 28 सूरतुल हशर की आयत नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पारा 28 सूरतुल हशर की ये आयत नंबर 21 पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके आपकी जोड़ा को चाहिए कि वो घुटनों पर दर्द की जगह पर मलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ दर्द जाता रहेगा। बहुत ही प्यारा ये अमल है। कुरान पाक की ये आयत पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके हर नमाज के बाद 7 मरतबा दोनों हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर मल लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ दर्द जाता रहेगा। इसके अलावा आपकी जोड़ा को चाहिए कि वो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु, यह अमल ऐसा है मदनी चैनल के नाज़रीन और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, हाथों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, ये उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ दर्द जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए अगली फोन कॉल की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बीबी जो है ना हर वक्त बीमार रहती है और हर वक्त उसका जो है ना सर दर्द ये वो बहुत सारी जो है ना तकलीफ रहती है। डॉक्टर के पास भी लेके हैं, तो भी रिपोर्ट उसके सब सही आते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा कामिला आजिला और सेहत नाफिया अता फरमाए। सूरह फातिहा के हवाले से मेरे आका दो जहां रहमत आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूरह फातिहा हर मरज की दवा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान में 41 बार यानी 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम करने से आराम हो जाता है। तो आप भी इस रूहानी इलाज को इख्तियार कर लीजिए और फजर की सुन्नतों और फराइज के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपनी अहलिया पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से उन्हें शिफा हासिल होगी। अगली फोन कॉल सुनते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गुलाम मकबूल है, मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ। तो अम्मी जरूर बीमार है, उनके लिए बस दुआ करवानी है। तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफा कामिला आजिला और सेहत नाफिया अता फरमाए। उनके लिए भी एक रूहानी इलाज अर्ज कर देते हैं। आप ये रूहानी इलाज इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे उन्हें शिफा हासिल होगी। आपकी वालिदा मुहतरमा को चाहिए कि या मुमिनु रोजाना 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें कि या मुमिनु जो 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तंदुरुस्ती पाएगा इंशाअल्लाह। अब एक वीडियो सवाल देखते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में बीमारी काफी चल रही है। मेरी घरवाली बीमार होती है, कभी मेरी वालिदा बीमार होती है, कभी मेरे बच्चे बीमार होते हैं। तो मेरा सवाल ये कि मेरे को कोई रूहानी इलाज बताइए। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर वालों को, बच्चों को, सबको शिफा कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। घर में कैसा ही पेचीदा मसला हो,
بیماری ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو یا کوئی سی بھی آزمائش آ جائے یا کوئی سی بھی پریشانی آ جائے تو گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم دلوائیں، انشاءاللہ عزوجل تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا اور آسان عمل ہے، گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا سلام اس کا ختم دلوا لیجیے، انشاءاللہ عزوجل تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کے اول و آخر اور بیچ میں چند بار درود پاک بھی پڑھتے رہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا۔ اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے بوتل میں بھر لیں، اور گھر کے جو افراد بیمار ہوں انہیں اس کا پانی پلاتے رہیں، اور اگر کم ہو جائے تو دوسرا پانی مزید اس بوتل میں ملاتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل پر موجود سائیں بھائیوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ سب بھی مل کر بلند آواز سے اس مدنی مقصد کو دوہرا لیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے درد دور فرمائے، بیماریوں، تنگ دستیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے اور انہیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔